جس سے میں اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں وہ معید یوسف صاحب کی جو یہ انٹرویو ہے، جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ انڈیا نے جو ہے وہ پیشکش کی ہے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بڑے عرصے بعد ہندوستان کی طرف سے اس طرح کی کوئی جو ہے وہ پیش قدمی ہوئی ہے، اور جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں۔ بھارت نے پاکستان کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے، اور اس اہم معاملے کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف صاحب نے بھارتی صحافی کو اپنے دیے گئے ایک انٹرویو میں یہ بات 5 شرائط بھی پاکستان کے سٹانس کی نفی ہیں، صبح سے بڑی واہ واہ کرائی جا رہی ہے۔ کیا ان 5 شرائط میں ہم نے کہا ہے کہ جب تک بھارت 370 کو جو اس نے واپس بحال نہیں کرے گا تب تک ہم بات نہیں کریں گے؟ ہم نے تو یہ سٹانس نہیں لیا کہ آپ 370 کو دوبارہ بحال کریں اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے۔ یہ تو آج پاکستان کا آفیشیل موقف نہیں ہے۔ ہم نے تو کہا ہے ڈومیسائل کے جو آپ نے رولز بنائے ہیں نا، رولز، وہ کوئی لا نہیں ہے، وہ رولز ہیں۔ میں آج انہیں پڑھ رہا تھا کہ کوئی 15 سال سے کشمیر میں رہ رہا ہے تو وہ کشمیر کا ڈومیسائل لے سکتا ہے، کسی نے وہاں تعلیم حاصل کی ہے، 10ویں یا 12ویں کا امتحان پاس کیا ہے تو وہ کشمیر کا ڈومیسائل لے سکتا ہے کیونکہ وہاں نوکری کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک انہوں نے قواعد و ضوابط بنائے ہیں ڈومیسائل کے لیے وہاں پر، لیکن اصل چیز تو 370 ہے۔ ہم نے 370 پہ تو معید صاحب نے بات نہیں کی ہے۔ اس کا مطلب پاکستان کا آفیشیل سٹانس یہ تو نہیں ہے آج کہ 370 کو جب تک بحال نہیں کیا جائے گا ہم بھارت سے بات نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے کہا سیاسی کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ رہا تو انہوں نے کل محبوبہ مفتی کو بھی کر دیا ہے، پھر وہ عبداللہ کو بھی کر دیں گے۔ یہ سیاسی کارکن ہیں جو بھارت کے ساتھ چلتے رہے ہیں، جن کو 370 کے بعد گرفتار کیا، اب وہ ان کو رہا کر رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے بات کر رہے ہیں یا ہم حریت کانفرنس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم آج سے پہلے تو ہمارا موقف تھا کہ ہم حریت کانفرنس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمارا فریق تو حریت کانفرنس تھا، ہم نے حریت کانفرنس کی بات نہیں کی۔ ہم نے کہا سیاسی کارکنوں کو رہا کریں۔ انہوں نے کل ہی محبوبہ مفتی کو بھی رہا کیا، آج ڈان میں چھپی ہوئی ہے، سب جگہ چھپا ہوا ہے کہ محبوبہ مفتی رہا ہو گئی ہیں۔ وہ کہیں گے ہم نے سیاسی کارکن رہا کر دیے ہیں۔ میرا مطلب ہے یہ شرائط ہیں جو یہ پاکستان کا موقف ہے تو بڑے افسوس کا موقف ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، یہ بات ہے آپ نے کہا جی ناکہ بندیاں ختم کی جائیں، وہ خود کرفیو لگا لگا کے تھک گئے ہیں، وہ اب اس کو اٹھانا چاہتے ہیں، وہاں پہ زندگی کو نارمل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کل آ کے آپ کو کہیں گے ہم نے ناکہ بندیاں ختم کر دی ہیں، دیکھیں نا آپ کی شرط ہم نے مان لی ہے، اب ہم سے بات کر لیں۔ تو ہماری شرط تھی کہ وہاں کرفیو ختم کر لیں گے تو ہم مذاکرات کی میز پر آ جائیں گے۔ مطلب کیا بات کی ہے اور انہوں نے، اور ہم اس کی صبح کیسے تالیاں بجا رہے ہیں۔ مجھے تو یہ موقف ہے اس حکومت کا کشمیر پہ 370 کے بعد، 5 اگست کے بعد، سقوط کشمیر کے بعد جو ہمارا آفیشیل موقف آیا ہے، اگر وہ یہ ہے تو پھر تو ہم نے خود پلیٹ میں رکھ کے انہیں دے دیا نا، ہمارا تو کوئی موقف نہیں ہے۔ نے آج وہی کہہ دیا جو سب کہہ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں گیم اس سے بڑی ہے جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں۔ ایک تو کل جو معید یوسف صاحب نے جس طریقے سے کرن تھاپر کو گری کیا بات کی، دیکھیے بھارت ادھر آیا کیوں ہے اور اس نے سب کچھ کیا کیوں ہے، اور جو مودی صاحب نے بڑے زور شور سے اعلان کیا تھا کہ جو ہم نے اپنے انتخابی وعدے کیے تھے وہ تکمیل تک پہنچ رہے ہیں، اور جس میں 370 کا خاتمہ تھا، 35A کا خاتمہ تھا، NRC کا مسئلہ تھا، بابری مسئلہ کا بات تھی ساری۔ ہم جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ ساری گیم جو ہے یہ ایکچولی پاکستان کو، اللہ نہ میری زبان جلدی بات کرتے ہوئے لیکن تکلیف بڑی ہوتی بات کہتے ہوئے کہ ان کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ جموں کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ رسپیکٹ کی جائے کہ جب کبھی بھی مجھے نہیں یاد کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے آج تک کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہو جس میں یہ لفظ کسی نہ کسی شکل میں نہ بیان کیا گیا ہو، یہ خیال، یہ آئیڈیا کہ ہندوستان جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے۔ اس کے جواب میں ہندوستان کا ایک بہت ہی لگا بندہ قسم کا جواب رہا ہے جی کہ جموں کشمیر ہندوستان کا انٹیگرل پارٹ ہے، اور جموں کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے جس میں پاکستان کو کسی طرح کی مداخلت کرنے یا ہندوستان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے یا ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی ہندوستان کے جو سافٹ سپوکن قسم کی
اسپوک پرسنز ہیں ان کا جواب ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جواباً پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس کی تاریخ میں ہمیشہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی گراس وائلیشنز آف ہیومن رائٹس ہوتی رہی ہے، اور پاکستان کی تاریخ کے نصف سے بھی زائد تقریباً 40 سال تک وہاں پہ تو ڈائریکٹ جو ہے وہ مارشل لاز رہے ہیں، اور ڈائریکٹ مارشل لاز کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن رائٹس جو ہے از ناٹ ایون اے کوسچن، یا ایجنڈے پہ کوئی چیز آنے والی بات نہیں ہے، چونکہ یہ ایک ایسا ڈراسٹک اقدام ہوتا ہے جس میں آپ سارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس عوام کے جو ہے ان کو ختم کر کے تو ایک ملیٹری بیسڈ قسم کے لاز جو ہیں وہ ملک پر مسلط کرتے ہیں، جس کی آغاز ہی جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کے معطل کرنے سے ہوتا ہے، یا پاکستان میں جو نیشن اور نیشنلٹیز کے حوالے سے ایک اندرونی جو کشمکش جاری ہے، ایک طرح کے تضادات جاری ہیں، اس کے حوالے سے بھی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی یہ حالت ہے۔ تو ان حالات میں پاکستان اگر ہمیں مشورہ دے بقول انڈیا کے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، کہ ہیومن رائٹس کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے، تو یہ بڑی ایک جو ہے طنز امیز قسم کی بات ہے۔ اس وقت میں یوسف تھوڑا سا اس کو نہیں کر سکے ایکسپلین۔ اکثر لوگوں سے ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں یہ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کو بڑی بڑی کھوپڑی میں بڑی عجیب عجیب باتیں آتی ہیں۔ میں 1000 دفعہ ان کو کہا ہے کہ یار کم از کم اسٹیٹ سیکرٹس کے حساب سے آپ تھوڑا سا محتاط ہیں۔ ایون سیکرٹ بتانے، میں نے پوری زندگی اپنا ذاتی ایشو، اپنی سیاست کا ایشو کبھی زندگی میں اپنے کالم میں نہیں لکھا، حالانکہ میں ڈیورنگ سروس 17 سال میں کالم لکھتا ہوں۔ ناٹ اے سنگل چیز جو کہ میرے اس میں آئی تھی نالج کے اندر میں نے کبھی اس کو ذکر نہیں کیا، ایون آفٹر ریٹائرمنٹ میں، دیکھو وہ دنیا میں اور بڑے ایشو ہیں۔ کیونکہ بھارت نے یہاں رکنا نہیں ہے، میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں، ابھی بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ وہ جنگ ہم نے سری نگری گلیوں ملوں میں ہار دی تو پھر آپ کو لاہور، کراچی اور پشاور اور اس میں لڑائی لڑنے پڑے گی، اور وہ لڑائی وہ ہوگی جو آپ پہ مسلط کر دی گئی ہے آلریڈی۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں جس طریقے سے بھارت آگے بڑھ رہا ہے، جس طریقے سے اس کو بیکنگ ملی ہوئی ہے، انڈیا کی بیکنگ، انڈیا کو ٹوٹلی بیک کر رہا ہے برطانیہ، فرانس، امریکہ، مغربی دنیا سارے بیک کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ 5 اگست کو نہیں ہونا تھا اگر اس کو بیکنگ نہ ہوتی اس چیز کی۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ گیم بڑی ہے، ہمارے انفارچونیٹلی ہمارا جو میڈیا ہے وہ اس سے باخبر نہیں ہے، اگر ہے تو اس کی زیادہ توجہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو وقتی چیزیں جو شور شور مچا سکیں وہ ہمیں زیادہ پسند ہیں، اور ہمارے جو دوسرے معاہدین ہیں، چاہے ہمارے وزیر خارجہ ہوں، انہوں نے قوم کو اعتماد لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ پاکستان کس قسم خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ ان جو شرائط پیش کی گئی ہیں، جو بات کی گئی ہیں، یہ بے ایمانی ہے آج کے دور میں، آج کے حالات میں پاکستان کو اس سے بڑے خطرات کا سامنا ہے۔ ہمارا کور ایشو انڈیا کے ساتھ کشمیر ہے۔ اینی تھنگ اینڈ آئی ریپیٹ اینی تھنگ ادر دین دیٹ ہیز نو ویلیو فار اس۔ جناب اگر ہمارے حق میں دنیا بھر میں کوئی پریشر بلڈ ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے نا کہ آپ کے ٹیلی ویژن کو روز ہمیں بتایا کرے، آپ کا ریڈیو بتایا کرے، آپ کے پرائم منسٹر بتایا کریں، آپ کے وزیر خارجہ بتایا کریں، فلور آف دی ہاؤس پہ بتایا کریں دنیا کے کس کس ملک میں آپ کے حق میں پریشر بلڈ ہو رہا ہے۔ مجھے تو آپ کے حق میں کوئی ایسا پریشر بلڈ ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا۔ کافی عرصے سے اپنے کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی فلانے رسالے میں یہ چھپ گیا، یا چند پلانٹیڈ رسالوں میں چھپنے والی چیزیں یا چند ڈائجسٹوں میں چھپنے والی چیزوں سے میرے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے یہ انٹرسٹ نہیں کہ میرے کس ساتھی نے، کس دوست نے، کس این جی او کے کس رسالے نے کیا لکھا ہے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے وزیر خارجہ اور فلور آف دا ہاؤس جو ہے یونائٹڈ نیشن کو، اس میں کیا کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کی کمیٹیوں میں کیا کہتے ہیں، وہ اپنی پارلیمنٹ میں کیا کہتے ہیں، وہ ہمارے سفیروں کے ساتھ ملاقات میں کیا کہتے ہیں۔ مجھے یہ دیکھنا ہے، مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ سطحی طور پہ کیا بات کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط اپروچ ہے ہماری، اور اسی اپروچ نے ہمیں لا کے یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے کہ ہمارے سینکڑوں سفارتکار جو پاکستان سے باہر ہیں بہترین زندگیاں گزار رہے ہیں، ہمارے پیسوں پہ ادلے تدلے کر رہے ہیں، وہ ہمارا کیس نہیں پٹ کر رہے۔ مجھے بتائیں لاسٹ ٹائم پر پچھلے 1 مہینے میں کتنی یونیورسٹیوں میں ہمارے ایمبیسڈرز نے جا کے تقریر کی ہے اور وہاں کے نوجوانوں کو بتایا ہے کہ کشمیر کا ایشو کیا ہے، کتنے وکلاء سے ملاقات کی ہے، کتنے دانشوروں سے ملاقات کی ہے۔ یہ غلط بات ہے،
एक आधा दो चार अगर रिसालों में लिखा जाता है, लिखा जाता होगा। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, हम सही। दुनिया से मुतल्लिक हैं, एक बात। है। और दूसरी बात, जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, शिमला मुआहदा हमारा उनका लास्ट एक एग्रीमेंट है, एंड दैट एग्रीमेंट इज बीइंग साइन बाय दी, भुट्टो ने साइन किया है और इंदिरा गांधी ने साइन किया है। वहां पे कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड मसला समझा गया है, उसके बाद 370 लाया गया है। 370 जिस दिन आया, दुनिया के किस मुल्क ने प्रोटेस्ट किया, मुझे वो मुल्क बताया जाए। और अगर जैसे जाहिल आदमी को नहीं पता तो मेरे पढ़े लिखे जो वजीर खारजा है वो बताएं, मेरा पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर मुझे बताए, मेरा पढ़ा लिखा वजारत खारजा के मुलाजमीन मुझे बताएं कि 370 की मुखालफत किसने कब कहाँ की है। माई पॉइंट इज दिस। मैं समझता हूँ कि भारत ने तो पहली बात तो मैं एक बात को तस्लीम ही नहीं करता, अभी वो कोरोना से निपट रहे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि अपना काम कर चुके हैं जो उनके मंशूर में कहा गया था। दूसरी बात ये कि अगर ये कह रहे हैं कि फिलर्स आए थे हमारे पास, इन्होंने दावतनामे की बात नहीं की, कहा फिलर्स आए थे हमारे पास, तो फिलर्स किसने भेजे आपको? आखिरी राब्ता सुषमा स्वराज का नवाज शरीफ से हुआ, जब वो बतौर वजीर खारजा आई और कंपोजिट डायलॉग का स्ट्रक्चर चेंज करने की बात करके वापस गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने 5 अगस्त हुआ, क्योंकि इंडिया ने तो जो करना था कर दिया। आपके हाथ में अब सिर्फ वो करारदाद मौजूद है, वो अगर तस्लीम नहीं करता तो वो एक्सपोज हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये उसका एक्सपोज होने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा। वो अपने ऊपर डटा हुआ है और हमें इसका जवाब मेरा ख्याल है अब देना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। तो मेरा ख्याल ये है कि दावतनामा तो कोई ऐसा नहीं आया, तो मैं नहीं मानता इस बात को कि भारत तैयार हो रहा है मुज़ाकरात के लिए।